رہے. اس سال پھر اس نے موقع عطا فرمایا یہاں اپنے ذکر کرنے کا، اپنے محبوب کا ذکر کرنے کا. تو جب ہم آئے تو سب سے پہلے نشست کا یہ کام تھا، سب کو دم کیا ہے. اس کے بعد اب ان کے کچھ کوشچن ہیں، اس کے بعد خواتین کو دم اور دعا ہوگی. ہمارا یہ آپ کو سرکار سچ آواز ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے اور ٹی آئی پی ہری پور کی عوام کی طرف سے ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. ہمارا کوشچن یہ ہے کہ یہ ملک میں جو حالات ہیں، ہر بندہ پریشان ہے. ان حالات میں یہ جو کہ ایک سیاسی پھر بات ہو جائے گی، ہمارا سیاست اور فرقہ وارائیت سے تو تعلق نہیں ہے، لیکن اس حال میں یہی ہے کہ اللہ سے مدد مانگیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجیں اور اس ملک کی بہتری کے لیے دعا کریں. بہت ہی گمبھیر حالات کا شکار ہو چکا ہے ملک، اور آج تک اتنی بے یقینی اور تباہ حالی کی صورتحال نہیں ہوئی جو اس وقت چل رہی ہے. اس وقت ارباب اختیار کو چاہیے کہ اس ملک میں بہتری کا نظام لائیں، اور ان لوگوں کے لیے ہم دعا گو ہیں جو اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی بقا کی جنگ لڑتے ہیں، اس کے بارڈر کی حفاظت کرتے ہیں. وہ ادارے جو اس ملک و قوم کی ترقی کے لیے خواہاں ہیں اور ملک کی خوشحالی کے لیے خواہاں ہیں اور ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. تمام ارباب اختیارات جو ہیں، ارباب اختیار، ان کو چاہیے کہ اس وقت کوئی ایسا اچھا نظام آئے جس میں غریب کا بھلا ہو. یہ ایک ایسا لفظ ہے غریب کہ اس کا نام میں اتنی طاقت ہے کہ اس کا نام لے کے یہاں بادشاہ بن جاتے ہیں اور پھر غریب کو ہی مارتے ہیں. آج جتنی بری حالت غریب کی آج ہے کسی کی نہیں ہے. تو یہ بہت ایک ستم ظریفی کی بات ہے. لیا جاتا ہے اور رگڑا بھی غریب کو ہی دیا جاتا ہے. آج تک کوئی بھی ایسا نہیں آیا جس نے غریب کا سوچا ہو. پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمت، ان کو چھوڑ کے بعد میں کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے اس ملک کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کیا ہو. ہاں، وہ ادارے جو ملک کے تحفظ کے لیے مامور ہیں، وہ اگر نہ ہوں تو شاید یہ ملک کا بھی ایک ذرہ باقی نہ بچے. میں واضح ترین بات کر رہا ہوں کہ ملک کی سلامتی جو ہے ان لوگوں سے ہے کہ انہوں نے کم از کم تحفظ دیا ہوا ہے. باقی جو ہمارے سیاستدان ہیں اور دیگر افراد ہیں، ان میں سے کسی نے کوئی تھوڑا بہت کام سارے اپنا حصہ ڈالتے رہے ہیں. یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے کام نہیں کیا، تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالتے رہے ہیں. لیکن اگر صحیح اس اپنے آئین پہ رول آف لا ہو تو یہی ہم جا کے یو کے میں، انگلینڈ میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یہی لا ہے اور وہ ترقی کر رہے ہیں، اور وہی لا ادھر ہے اور ہم تنزلی کا شکار ہیں. وجہ یہی ہے کہ یہاں بہت ساری کرپشن ہے، بہت ساری خرابیاں ہیں. تو میں سمجھتا تو یہ سارا ہوں، لیکن میں نے کہا چونکہ ہمارا ایک اسپرچول وے ہے، روحانیت سے تعلق ہے، تو سیاست ہمارا موضوع نہیں ہے. ہم سیاست اور فرقہ وارائیت دونوں کو ہم دفع کرتے ہیں. ہم ایک بحیثیت انسان کے بات کرتے ہیں کہ جتنے بھی انسان ہیں، چاہے ان کا مذہب کوئی ہو، فرقہ کوئی ہو، لیکن ایز اے انسان جو ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں. قلندریہ سلسلہ، محمدیہ سلسلہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ تھا نا، سلسلہ رحمت للعالمینی، تو آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، کسی ایک فرد یا ایک مسلک و مذہب کے لیے نہیں. بلکہ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر البانی میں لکھتے ہیں کہ رحمت للعالمین جو سرکار ہیں تو آپ جانوروں کے لیے، نباتات کے لیے، حیوانات کے لیے، جمادات، ہر ایک کے لیے آپ رحمت ہیں. تو یہی وہ فلسفہ ہے قلندریہ کہ تمام بنی نوع انسان بیٹرمنٹ کا سوچنا اور انسانیت کا سوچنا. اس وجہ سے ہم سیاست پہ تو بات نہیں کرتے، لیکن دکھ اور افسوس ہوتا ہے ہر روز ہزاروں لوگوں کو ہم ڈیل کرتے ہیں. ہر بندہ پریشان ہے، یہ علاج نہیں کرا سکتا، اپنا گھر بیچ کے بھی علاج کرے مر جاتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا. ہاں جی، اور تعلیم کا نظام تباہ ہے، انتظامیہ مقننہ تمام تر جتنی چیزیں ہیں. تو یہ اللہ ہی معافی دے، بس کوئی اچھا انتظام آ جائے تو اس غریب کی سنی جائے، عوام کی سنی جائے. چند لوگوں کے ہاتھوں میں یہ ملک دوسرا کوشچن ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ قلندر ہے، جی، تو ہر دور میں مشکلات آئی ہے اور اس دور کے قلندر نے جو کچھ ہو سکا کیا، تو آپ کا بھی نام کے ساتھ قلندر ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس دور حاضر میں جو حالات ہیں آپ
اس بارے میں؟ ہمیشہ حق کی آواز بلند کی. ابھی میں جو بتا رہا ہوں آپ میڈیا سے ہیں, آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس میں سر یہ سچ ہے, کوئی اس میں ملاوٹ نہیں کہ ملک کی تباہی میں کس کس کا ہاتھ ہے. جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے آپ کا کچھ نہیں سوچا. تو حق کی آواز بلند کرنا, دوسرا قلندر کا کام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا, تیسرا اس کا کام ہے اپنی محبت کو اتنا فروغ دینا کہ لوگ جو دکھ درد کے مارے ہوئے ہیں, غموں کے مارے ہوئے ہیں, اور لوگوں کے ستائے ہوئے ہیں, ظالموں کے ستائے ہوئے ہیں, بیماریوں سے ستائے ہوئے ہیں, ان کو دم کر کے ان کی بیماریوں کو دور کرنا, ان کے دکھوں کا مداوع کرنا, ان کے تمام تر فلاح و بہبود کا سوچنا. تو یہ تو سارا اخلاقی طور پہ اور جہاں تک ہو سکے ہم کرتے ہیں. جب کورونا کا ایک دور تھا اس میں کر کے کافی راشن کا بھی کیا. اس کے علاوہ بھی فقیر کا دسترخوان ہر وقت ہوتا ہے, 3 ٹائم لنگر کا. پھر ایک درسگاہ بھی بنائی ہوئی ہے, اس میں بھی غریب عوام کے بچے جو خود کفالت کر کے چھوٹے بچے کو بڑے تک ایک بچے کی وہ ہم کر رہے ہیں. جتنا ہو سکتا ہے کرتے ہیں. باقی ہمارا کوئی زیادہ وہ چندہ بٹورنا اور یہ شرینیاں اور جو پیروں کا نظام ہے یہ وہ سسٹم نہیں ہے. چونکہ ہم نے ووٹ نہیں لینا, ہم نے ووٹ اللہ سے لینا ہے اور اس کا کرم ہمارے ساتھ ہے. کلندر کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے عشق میں ناچنے والا, میں وہ مست رہنے والا. کلندر کا معنی کیا ہے؟ سریانی زبان میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, اور اس کلندر کا معنی یہ ہے کہ رب کی توحید کا جو نشہ ہے اس کے سرور سے مسرور ہو کر دنیا کی اس بےتابی کو ختم کرنا اور دنیا والوں کو اٹریکٹ کر کے بلا کے اللہ کے اس شراب خانے کی طرف لے کے جانا, اور اسی میں کشی اور نشے میں ان کو محویت عطا کرنا. یہ ایک فقیر اور کلندر خادم القوم ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے بھی کوئی اپنے کسی کے غیظ و غضب کا شکار ہے یا کسی بیماری یا افلاس ناداری تباہی کا شکار ہے, اس کو بلائے, اس سے اتنا پیار کرے کہ کم از کم اس کو احساس ہو جائے کہ میں انسان ہوں. تو اس کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار کرتا ہوا میں خانہ محمدی سے میں خانہ الہیہ تک پہنچانا, وہاں جا کے وہ اللہ کی محبت کا شرابی بنتا ہے, زندگی اچھی گزارتا ہے. میں نے دیکھا ہے دنیا بھی درست ہوتی ہے, دل کی دنیا بھی بدل جاتی ہے.